غزہ میں اسرائیلی فوج کے صفاقانہ حملے جاری ہیں اور آئے روز لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ امدادی کیمپوں کے باہر بھی آج 30 لوگوں کو شہید کیا گیا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ غزہ کے مناظر جنہیں آنکھ نہیں دیکھ سکتی آپ پھر بھی اسے دیکھ رہے ہیں۔ زمین پر بسنے والے خوفناک قاتل اسرائیل اور ان کے سامنے معصوم فلسطینی ہیں، رب سے ہاتھ اٹھا کر شکوے کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی مدد کو کیوں نہیں آ رہا۔ گزشتہ 2 ماہ میں امدادی مراکز پر اسرائیلی حملوں میں شہید افراد کی تعداد 800 ہو گئی ہے۔ ابھی تک دنیا اسرائیل کے فلسطین میں خون ریزی کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ نیو یارک ٹائمز کی حالیہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جنگ بندی کے بعد نتن یاہو کو الیکشن میں شکست ہو جاتی تو کرپشن کا وہ مقدمہ پھر سے کھل جاتا جس کا نتن یاہو کو 2020 سے سامنا ہے، اسی لیے ابھی تک جنگ بندی ناممکن رہی ہے۔ مظہر برلاس صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ کیوں نہیں روکا جا سک رہا ہے اسرائیل کو؟ اور اس سے پہلے بھی امریکی صدر نے بھی کہا تھا کہ سیز فائر ہو جائے گا، مگر یہ کیسا سیز فائر ہے جو سیز فائر ہونے کا نام نہیں لے رہا؟ دیکھیے، سیز فائر تو نہیں ہوا اور فلسطینیوں پر اسی طرح قیامت برپا ہے۔ ان ہتے بچے، بوڑھے، عورتیں، ان میں موت تقسیم کی جا رہی ہے۔ اور مجھے تو لگتا ہے یہ جو ہم دجال کے بارے میں احادیث پڑھتے ہیں اور چیزیں پڑھتے ہیں، تو وہی دجال جو ہے وہاں امدادی سامان کے چکر میں، امدادی کارروائیوں کے چکر میں ایک ہاتھ سے رزق تقسیم کرتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے موت تقسیم کر رہا ہے۔ یہ وہاں صرف اسرائیلی نہیں ہے انوالو، جو امریکی نجی کمپنیاں سیکیورٹی کی، وہ بھی آپ ان کے اہلکاروں کو دیکھیں کہ وہ امداد تقسیم کرنے کے بہانے کس طرح دستی بم چلاتے ہیں، کس طرح موت تقسیم کی جاتی ہے۔ اس پر انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں دنیا بھر میں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ان پر جنگی مقدمات چلائے جائیں۔ رہی بات نیتن یاہو کی، نیتن یاہو کے آپ دیکھ لیجئے تل ابیب میں کس طرح اس کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اسرائیل کے شہری یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں جنگ بندی چاہیے، ہم نہیں جنگ کرنا چاہتے۔ تو نیتن یاہو جو ہے وہ جنگ بندی کے لیے تیار نہیں۔ وہ اس لیے تیار نہیں کہ اس کی سیاسی کشتی جو ہے وہ ڈوب رہی ہے، وہ اس لیے تیار نہیں کہ اس کے خلاف کرپشن کے کیسز ہیں اور وہ اسرائیل میں غیر مقبول ہو چکا ہے، مگر اب اس کے سہارے جو ہیں بیرونی، وہ اس کو سہارا دے رہے ہیں۔ برلاس صاحب، انہیں کچھ حقائق سے نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ نے پردہ اٹھایا ہے جس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ 2020 کی کرپشن جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ کھل جائے گی، قبل از وقت انتخابات بھی ہو سکتے ہیں، بنجامن نتن یاہو کا بسترا گول ہو سکتا ہے۔ سلمان عابد صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، سر آپ نے بھی وہ رپورٹ دیکھی ہوگی۔ لیکن غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو وہاں بربریت ہوئی ہے اس پہ نہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی شرم ہے نہ کوئی حیا ہے، اور اس نے جس طرح سے اسرائیل کی سرپرستی کی ہے وہ تو قاتل ہے۔ غزہ میں جو کچھ ہوا ہے اور اسرائیل کی سرپرستی اس نے کی ہے، اور ہم یہاں بیٹھ کے اس کے اوپر جو ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پرائز پیس ایوارڈ دینا چاہتے ہیں، اور مسلم ممالک کے بے شمار حکمران جو ہیں انہوں نے اس پہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، محض مذمتی بیانات اور قراردادوں تک اپنا معاملہ رکھا ہوا ہے۔ یہ جو دور معیارات عالمی سیاست کے اندر ہیں، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ مسلم ممالک ہیں، چاہے وہ دوسرے ممالک ہیں، یعنی ہم نے غزہ کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہوا ہے۔ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ سیاست تو بہت کر رہے ہیں، لیکن عملی طور پر ان قوتوں کے خلاف کوئی ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی عملی اقدامات اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے جو غزہ میں خون کی ندیاں جنہوں نے بہائی ہوئی ہیں، اور انہوں نے معصوم بچوں کو تک نہیں معاف کیا، عورتوں کو نہیں معاف کیا، بزرگوں کو نہیں معاف کیا، اسکولوں کو نہیں معاف کیا، اسپتالوں کو نہیں معاف کیا۔ یعنی اس کے اوپر جو ہے جہاں پر ان کے خلاف جنگی جرائم پر مبنی مقدمے بننے چاہیے نیتن یاہو پر، اسرائیل پر اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر، وہاں ہم ان کے اوپر نوازشات کی بارشیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ان کے اوپر سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے نوبل پرائز کے حقدار ہیں، جی انہوں نے پاک بھارت جنگ بند کرا دی، اچھا جی انہوں نے اسرائیل اور ایران کے درمیان تنازع بند کرنے میں بڑا کردار ادا کیا۔ اور بھائی جو غزہ میں ہو رہا ہے اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کہاں سو رہے ہیں، امریکہ کہاں سو رہا ہے؟
یہ دنیا کی بڑی طاقتیں کہاں سو رہی ہیں؟ اور آج بھی جو کچھ وہاں پر غزہ میں جیسے آپ نے بتایا پچھلے 2 ماہ میں یہ کس کے اوپر کیوں خاموشی ہے عالمی دنیا کی؟ کہاں UNO ہے، کہاں اسلامی OIC ہے اور کہاں باقی ادارے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کا ٹائم بھی مکمل ہو گیا، لیکن جہاں آپ مغربی ممالک کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، میرا سوال تو یہ ہے کہ اسلامی ممالک کیا کھا کر سو گئے ہیں؟ کون سی گولیاں انہوں نے کھا لی ہیں؟ نیند سے ہوش نہیں آ رہی۔ غزہ میں اب تک 57,000 بچے بڑے شہید ہو گئے ہیں۔ سائرہ جی، کدھر چلے گئے ہیں یہ سب اسلامی ممالک؟ جی مجھے وہی تو بتا رہے تھے سلمان عابد صاحب کہ مطلب یہ کہ ہم ان کی بربریت اور ان کی تمام وحشیانہ کارروائیوں کی مذمت تو کرتے ہیں، لیکن جو 52 اسلامی ملک ہیں وہ کہاں پر ہے؟ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام تو ان کے لیے ہے۔ جو انہوں نے بات کی ہے کہ کردار، اپنے کردار کو دیکھوں نا، میں کسی دوسرے پر کیوں انگلی اٹھاؤں؟ کہ جو شخص ان تمام چیزوں کی سرپرستی کر رہے اس کو ہم نے بہت اچھا بننے کے لیے اس کو نامزد کر دیا کہ بھائی یہ جو ہے وہ امن کا سفیر ہے۔ سب سے پہلے تو محاسبہ اپنا کرنا چاہیے۔ تو یہ انتظار کر رہے ہیں آرام سے کہ کب یہ آتا ہے، اور ہمت کیوں نہیں بڑھی؟ جس وقت اسلامی ممالک ان کو ویلکم کریں گے، پھر ابراہیم اکارڈ کی بات ہوگی، پھر ہلکا پھلکا میوزک ہمارے ہاں بھی بجنا شروع ہو گیا ہے کہ اگر سعودی عرب نے تسلیم کیا تو ہم بھی کریں۔ کیوں؟ سعودی عرب سے بندھے ہوئے ہیں ہم لوگ کیا؟ سعودی عرب کچھ جو کرے گا وہ ہم کریں گے؟ یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان بنا تھا تو 2 قومی نظریہ تھا، لیکن خدارا ہم مسلمان وہاں پر بھی تھے، ہم مسلمان یہاں پر بھی ہیں۔ جب ایک سٹیٹ بنی، اجارہ داری قائم ہو گئی، آدھوں پہ ہاتھ رکھ دیا سعودی عرب نے، آدھوں پہ ہاتھ رکھ دیا ایران نے، اور بیچ میں جو ہم لوگ تھے، ہم لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی بھئی ہم لوگ وہاں پر بھی مسلمان تھے جو ہجرت کر کے بڑے آئے ہیں۔ سائرہ جی، برطانوی پارلیمنٹیرینز فلسطین کو تسلیم کرنے کے لیے فوری طور پر تیار ہیں، لیکن مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ اسلامی ممالک ایسا کیوں نہیں کر رہے، کیوں آواز نہیں اٹھا رہے؟ ہم شہزاد بٹ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ بٹ صاحب، آپ نے بھی کئی ویڈیوز دیکھی ہیں جو یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی، وہ تمام مناظر دل پہ نقش ہو گئے ہیں جہاں ایک بچہ آٹا اکٹھا کر رہا ہے اپنی شرٹ کے اندر، اور وہ آٹا مٹی کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو ہم کبھی تھوڑا سا پتھر منہ میں آ جائے تو تھوک دیتے ہیں پورا نوالا، تو وہ تو مٹی اور آٹا مکس، اور پانی بھی وہ پی رہے ہیں جو ہمارے جانوروں کو بھی ہم نہیں پلاتے۔ منیزے، آپ جس آٹے کی بات کر رہی ہیں اس وقت ترجمان ہیں غزہ کے سپوہ جلال الفرا صاحب، ان سے بات ہو رہی تھی پروگرام سے پہلے، وہ فگر دے رہے ہیں 798 ایسے افراد ہیں جو آٹا اکٹھا کرنے کے لیے، خوراک کے حصول کے لیے شہید ہو گئے ہیں۔ 798 افراد خوراک کی شہادت حاصل کی ہے خوراک کو اکٹھا کرنے کے لیے۔ اور جو آپ فرما رہی تھی نا، ابھی بڑی خوبصورت بات کی آپ نے، نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ جو آپ سلمان بھائی سے شیئر کر رہی تھی، وہ بڑی اہم ہے اس وقت۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ جو ہے اس میں جنگ بندی کے بعد نیتن یاہو کو الیکشن میں شکست ہو جاتی تو کرپشن کا وہ مقدمہ پھر سے کھل جاتا جو 2020 میں، یعنی 6 سال پہلے اس پہ اوپر مقدمہ چل رہا ہے ابھی تک کرپٹ نیتن یاہو کے اوپر۔ لیکن ناظرین، آج آپ میرا یہ ٹائم، وقت، ڈیٹ نوٹ کر لیں خدا را، اور میں یہ آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ اسی سال کے اندر نیتن یاہو اور مہودی کو شکست ہونی ہے، مہودی کو بہار کے اندر شکست ہونی ہے، اور وہ ایپیسوڈ 1 ہوگا۔ وہاں سے مہودی اب نہیں جیت سکتا، کیونکہ جس طرح ذلیل اور رسوا مہودی ہو گیا ہے، اب نہیں الیکشن جیتے گا، اور سیکنڈ ایپیسوڈ نیتن یاہو کا ہوگا، اس کا بھی مقدر ضلالت ہے۔ یہاں پر تو انسانیت آ کر دم توڑ جاتی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو انسانی حقوق کے علم بردار ہیں، کیا وہ یہ درد محسوس ہیں، یا ان کا کام صرف اور صرف اجلاس بلانا، یعنی گفتن نشستن برخاستن ہے، اور اس پر عملی طور پر وہ کچھ نہیں کر سک رہے؟ اگر وہ نہیں کچھ کر سکتے تو پھر وہ اپنی نشستیں چھوڑ کیوں نہیں جاتے، یہاں سے دستبردار ہو کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ ہم یہ منظر جو غزہ میں دیکھ رہے ہیں یہ ہم دیکھ نہیں سکتے۔